السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مبارک مہینے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنا بھی چاہیے۔ اور اتنا شوق اس رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایک کر لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو چار قرآن پڑھ لیتے ہیں، بعض عورتیں ایسی ہیں جو 10 قرآن کریم بھی اس مہینے کے اندر پڑھ لیتی ہیں۔ تو اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کس طریقے سے کیا جائے، قرآن کریم کے جو سجدے ہیں ان سجدوں کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے سوال، بہت ساری کنفیوژن ذہن کے اندر رہتی ہیں کہ کیا اس کے لیے نیت کی جائے گی، کیا اس کے لیے سجدے میں کیا پڑھا جائے گا، کتنی مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی، یا اسی طریقے سے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد میں سلام پھیرا جائے گا، یا دونوں طرف کو گردن گھمائی جائے گی، کیا کیا جائے گا۔ یہ کئی سارے سوال ذہن میں رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سجدہ تلاوت کا سب سے بہتر اور بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ جیسے ہی سجدے کی آیت آپ کے سامنے آئے آپ اس آیت کو پڑھیں اور قرآن کو بند کر کے فوراً سجدہ کر لیں۔ یہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس وقت نہیں کیا تو پورا پارہ پڑھنے کے بعد میں سجدہ ادا کر لیں، اور اگر اس وقت بھی آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ چاہیں تو قرآن کریم پورا پڑھنے کے بعد ایک ہی مرتبہ 14 سجدے کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہو گیا پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اب سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی آپ نے سجدے کی آیت پڑھی تو آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں، ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھانا، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان بار، 5 بار، 7 بار، جتنا ہو سکے آپ اس میں پڑھیں، اور اس کے بعد میں آپ سجدے سے اٹھ جائیں۔ نہ آپ کو اب سلام پھیرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اتحیات پڑھنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ کو چہرے کو دائیں اور بائیں گھمانے کی ضرورت ہے، یعنی سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کھڑا ہوا جائے، کھڑا ہو کر تکبیر کہی جائے گی، مطلب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بنا ہاتھ کانوں تک اٹھائے آپ ڈائریکٹ سجدے میں جائیے، اور سجدے میں جا کر کے آپ سجدے کی تسبیح پڑھیے، اور 3 یا 5 یا 7 مرتبہ تسبیح پڑھ کر آپ سجدے سے اٹھ جائیے۔ اچھا، ایک ہی آیت سے ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، 2 سجدے واجب نہیں ہوتے۔ آپ ایک آیت سے ایک ہی سجدہ کر سکتے ہیں، اور یہ مسائل مرد اور حضرات دونوں کے لیے برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ نہ اس میں نیت ہوتی ہے، نہ اس میں تکبیر ہوتی ہے، نہ اس میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جاتا ہے، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر سجدہ کریں، کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہی ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی سجدہ آیا قرآن بند کریں اور وہیں پر آپ فوری طریقے پر سجدہ کر لیں، ایسے بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو بہتر طریقہ بتایا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، پھر کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں۔ ویسے آپ بیٹھ کر بھی سجدہ، بیٹھے بیٹھے بھی آپ فوراً سجدے میں جا سکتے ہیں۔ ایک آیت سے ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، 2 سجدے واجب نہیں ہوتے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔